دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں اس کی جس کی لوگ فکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں جی قید تنہائی میں پوچھتی ہوں ایک سوال کا بعد جواب دے دیں کہ عمران خان جیل میں ہیں کیوں؟ عمران خان قید میں کیوں ہیں؟ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ عمران خان قید میں کیوں ہے تو آپ کو پھر باقی جو سارا کچھ ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی چلنا ہے نا۔ اگر وہ ایک دفعہ قید میں اپنے بے گناہ انسان کو ڈال دیں 2.5 سال سے، تو اس کے ساتھ پھر آپ قید تنہائی بھی کر سکتے ہیں، پھر جو ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، پھر وہ سارا کچھ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے۔ عمران خان کے لیے انہوں نے 26 میں پہلے ان کا ووٹ چوری کیا، 8 فروری کو 2 سال پہلے ان کو 8 فروری کو عمران خان کو 2/3 اکثریت ملی الیکشن میں، 9 فروری کو انہوں نے وہ ووٹ چوری کر لیا۔ اس چوری شدہ ووٹ سے انہوں نے ایک اسمبلی بٹھائی، 14 سیٹیں والی جماعت کو پتہ نہیں 100 کتنی انہوں نے سیٹیں پکڑائیں، پھر اس کو میجورٹی دی، حکومت دی۔ پھر ان سے انہوں نے کیا کروایا، 1 سال کے بعد الیکشن کے کوئی کیا میں 1.5 سال کے بعد یا سال کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم کروائی۔ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہوں نے ساری جوڈیشری کو ایک قسم کا کلیپس کر دیا۔ پھر 27ویں ترمیم کروائی جس میں اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون سے اوپر ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تھوڑے سے لوگوں نے اپنے لیے پہلے ترمیم کی آئین کے اندر۔ اب جب یہ ساری سیٹنگ ہو گئی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان آج جیل میں کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان لوگوں کی آواز ہے، یہ عمران خان کے پیچھے نہیں آ رہے۔ ان کو فکر یہ ہے کہ لوگوں کی آواز جو عمران خان تھے، لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، عمران خان آپ کے لیے بیٹھے ہیں جیل کے اندر، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کوئی آواز نہ اٹھاتا ہے عمران خان کے لیے یا آئین کے لیے یا رول آف لاء کے لیے، تو اس کے اوپر کیس بن جاتا ہے، اس کے اوپر 400 کیسز بنا دیں۔ عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ، جو میڈیا والے بھی وہاں کہیں آتے ہیں اندر کھڑے ہو کے سنتے ہیں، عدالتیں تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کو یہاں پہ گواہی بھی جھوٹی مل جائے گی، ساروں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان بیچارے جو ASI جو لا کے یہاں بیچاروں کو اس سے یہ کرواتے ہیں۔ میں تو ایک دن جج صاحب کو کہا تھا، جج صاحب اصل میں سزا ان کو ملنی چاہیے جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ آپ کا جو عمران خان کہتے ہیں نا اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں، پاکستان میں اخلاقیات آپ کے سامنے دفن ہو گئی ہیں، جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ ساروں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن آپ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ دنیا میں آپ نے نہ دین اجازت دیتا، نہ آپ کی کسی معاشرے کی اخلاقیات اجازت دیتی کہ آپ قبول کر لیں کہ جھوٹ ہماری یہ معاشرے کا حصہ بن گیا، اور جھوٹ بولنا کوئی بات نہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، پھر سارا کچھ اس کے ساتھ چلے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، یہاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں رابعہ، یہ اڈیالہ سے نکلی، یہ وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2 دفعہ ہم نے ایک دن سورہ یاسین کا ختم کروایا۔ یہ وہاں سے نکلی، گاڑی میں ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور تھے، یہ وہاں سے جا رہی تھی واپس، یہ ایک ناکے پہ پہنچی، ڈیفنس کے بحریہ کے ناکے پہ پہنچی، وہاں پہ ایک SHO زاہد ظہور کھڑا تھا۔ وہ آپ کے یہ آج کل یہ آپ کے جو مافیا کے وہ کیا ہوتے ہیں ٹاؤٹس ہیں، وہ یہ ہیں۔ انہوں نے ان کی گاڑی روکی، انہوں نے کہا کدھر جا رہی ہوں؟ انہوں نے بتایا میں گھر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا گاڑی سے اترے، لڑکے جو 2 ان کے ساتھ تھے ان کو گاڑی سے اتارا، انہوں نے لاک کر دیا، اکیلی خاتون گاڑی میں بیٹھی ہیں، انہوں نے گاڑی لاک کر دی، انہوں نے اندر ہاتھ ڈالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ بتائیں کہ یہ کون سا معاشرہ اور کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ اس SHO کو جیل میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر آپ ہے جیل میں نہیں۔ ان کی گاڑی، ان کے ساتھ 2 ASI بٹھائے، گاڑی میں 2 ASI بٹھائے، ہاں بالکل 2 ASI بٹھائے اور ان کو تھانے لے گئے۔ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ آج اس SHO کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ یہ آپ کی مافیا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر ان کی گاڑی رکھ لی اور آپ گھر کیسے گئیں؟
جی میں پیدل رات کے 2:30-3:30 بجے میں گھر پہنچی اور بالکل بہت یخ رات تھی اور بہت برا حال تھا ہمارا. اکیلی خاتون پولیس تھانے سے اکیلی رات کے 2 بجے گھر پہنچی. یہ آپ کا معاشرہ اجازت دیتا ہے؟ یہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ اس کے بعد ان کی گاڑی رکھ لی. پھر ان کے ہسبینڈ نے جا کر 25 لاکھ کا بانڈ دے کے گاڑی چھڑوائی. 25 لاکھ کا بانڈ. یہ کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ ایک ناکے پہ خاتون کو روکو؟ آپ ان کو جرم بھی نہیں پتا کیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر قرآن پڑھو گے آپ کا جرم ہے. آپ اگر سورہ یاسین پڑھو گے آپ کا جرم ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آگے چل کے سب کے ساتھ کیا ہوگا. اس سے ہم کھڑے ہیں. آپ جیل میں ڈالنا ہے، انہوں نے ساروں کو جیل میں ڈالیں گے. کس کس کو ڈالیں گے؟ یاد رکھیں، جو مرضی یہ پلاننگ کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، اللہ کے پلان کے آگے کوئی کام نہیں کرے گا. انشاءاللہ ڈرنا چاہیے آپ کو. آپ لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں خواتین پہ، اور اب ہمارا معاشرے کی تباہی، ہماری اخلاقیات کی تباہی کر رہے ہیں. بہت زبردست قوم ہے یہ نہیں ہے یہ لوگ جو یہ تھوڑے بہت کر رہے ہیں. زاہد ظہور، آپ کا نام سارے جانتے ہیں. آج آپ کا خیال ہے کہ آپ کو ترقی مل جائے گی، یہاں ایس ایچ او سے کہیں اور ترقی مل کے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور لوگوں سے رشوتیں کھا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. اکیلی خواتین کو رات کے ساتھ آپ یہ ان کے ساتھ کرتے ہو. لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ کو اس سے استثنا حاصل ہے. آپ کو نہیں ملی ہے، وہ آئین نے آپ کو استثنا نہیں دی ہے. نہیں ملے گی. تو آپ کا نے جرم کیا ہے، اور اگر آپ اس جرم کو آگے کنٹینیو کریں گے، ہمارے تو لائرز جا رہے ہیں کورٹ میں، لیکن آپ کو پتہ ہے عدالتوں کا، آپ کو سب کو پتہ ہے عدالتوں میں کچھ نہیں ہونا. لیکن ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں میں جائیں. کب تک ہم عدالتوں کے چکر لگائیں گے جہاں پہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا؟ اس لیے عمران خان نے کہا تھا، میں پھر سے عمران خان کا آخری پیغام دہراتی ہوں جو میری بہن کو انہوں نے دیا تھا، کہ دیکھیں آج آپ ان کے غلام ہیں. 25 کروڑ لوگ ہیں، تھوڑی سی ایک ایلیٹ مافیا کے آپ غلام ہیں. آج آپ نہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل میں اپنی نسلوں کے لیے نہ کھڑے ہوئے، یہ ایک موقع آپ کو ملا ہے کہ اس پوشیدہ نظام کے خلاف کھڑے ہوں جو ظلم کر رہے ہیں. اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے، آپ کے بچے اور ان کی نسلیں پاکستان کا قرضہ بھی اتار رہی ہوں گی اور آپ ان کے غلام رہیں گے. تو یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. اگر یہ میں پیغام دیا ہے، اگلی FIR اس کے اوپر کٹے گی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم پیغام عمران خان کا دہرا دیں گے. اگر انہوں نے بند کر دیا عمران خان کو، قید تنہائی میں رکھا ہے، اور اس قسم کی رپورٹس دے رہے ہیں کہ عمران خان کسی نے کہا کہ وہ جو کوئی وی لاگ کر رہا تھا. بھئی ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں آتی ہے، وی لاگ اس کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جب ایجنسیاں وی لاگس کے تھرو بتاتی ہیں، یہاں پہ کئی جرنلسٹ جو رپورٹرز کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات میڈیا کی ہو چکی ہے جیل کے اندر. عمران خان کے اندر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ میں یقین ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں وہ ٹوٹتے نہیں.